اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے اردو کے آغاز کے نظریے۔ آج ہم اس لیکچر میں اردو کے تین اہم اردو کی پیدائش کے حوالے سے، اردو کے آغاز کے حوالے سے جو تین اہم نظریے ہیں اس پہ بات کریں گے، جس میں پہلا نظریہ اردو کے وادی سندھ میں پیدا ہونے کا نظریہ ہے، دوسرا ہے اردو کے پنجاب میں پیدا ہونے کا نظریہ، اور تیسرا ہے اردو کے دکن میں پیدا ہونے کا نظریہ۔ آج اس لیکچر میں ہم ان تین نظریوں پہ بات کریں گے کہ یہ نظریے کس نے پیش کیے۔ اردو کے آغاز سے متعلق گزشتہ 200 برسوں سے زیادہ کے دوران ہمارے متعدد علماء، محققین اور ماہرین لسانیات اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ بعض عالموں نے محض قیاس آرائی سے کام لیا ہے، لیکن ایسے محققین اور ماہرین لسانیات بھی گزرے ہیں جنہوں نے جدید تحقیقی اور لسانیاتی نقطۂ نظر سے اس مسئلے پر غور کیا ہے اور یہ بات پائے ثبوت کو پہنچا دی کہ اردو کب، کہاں اور کیسے پیدا ہوئی۔ اردو کے آغاز اور ارتقاء سے متعلق بحث کا سلسلہ میر امن سے شروع ہوتا ہے، جنہوں نے فورٹ ولیم کالج کی ملازمت کے دوران 19ویں صدی کی ابتدا میں باغ و بہار یعنی 1803 عیسوی میں لکھی اور اس کے دیباچے میں اردو کے آغاز کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد مولانا محمد حسین آزاد نے آب حیات 1880 عیسوی میں لکھ کر اردو کے آغاز کے بارے میں اپنا ایک الگ نظریہ پیش کیا۔ 20ویں صدی کے نصف اول میں سید سلیمان ندوی نے نقوش سلیمانی میں اردو کے آغاز کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اسی زمانے کے آس پاس حافظ محمود خاں شیرانی اور سید محی الدین قادری جیسے جید عالموں اور محققوں نے بھی اردو کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں نہایت وقت نظر اور محققانہ استدلال کے ساتھ اپنے اپنے نظریات پیش کیے۔ اردو کے آغاز اور ارتقاء سے متعلق شیرانی صاحب کی تحقیقی تصنیف پنجاب میں اردو آج بھی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ اس طرح ڈاکٹر زور کا علمی اور تحقیقی کارنامہ ہندوستانی لسانیات اردو لسانیات میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ محمود شیرانی اور ڈاکٹر زور کے بعد پروفیسر مسعود حسین خاں اردو کے چوٹی کے لسانی محقق ہیں، جن کے پیش کردہ نظریہ آغاز زبان اردو کو اب تک چیلنج نہیں کیا جا سکا۔ ان کی تحقیق اور عالمانہ تصنیف مقدمہ تاریخ زبان اردو کے آغاز اور ارتقاء کا سب سے قابل قبول نظریہ پیش کرتی ہے۔ لسانیاتی تناظر میں جدید تحقیقی نقطۂ نظر سے لکھی ہوئی یہ کتاب ایک ایسی جامع اور مستند تصنیف ہے جو گزشتہ نصف صدی سے اردو دنیا سے خراج تحسین لے رہی ہے اور جس کی ہم پائے کوئی دوسری تصنیف آج تک منظر عام پر نہ آ سکی۔ مسعود حسین خاں کے بعد شوکت سبزواری کے تحقیقی کارنامے سامنے آئے، پھر عہد حاضر میں گیان چند جین اور سہیل بخاری جیسے محققین نے اس موضوع پر خامہ فرسائی کی۔ ادھر انگریزی زبان میں ٹی گراہم بیلی، جارج ابراہم گریسن اور سنیتی کمار چٹرجی نے بھی اردو کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں اپنے اپنے نظریات پیش کیے۔ اس موضوع پر امرت رائے نے بھی قلم اٹھایا ہے، لیکن انہوں نے جانبداری سے اور تعصب سے کام لیا ہے، نیز اردو کے آغاز اور اس کے تاریخی ارتقاء کو صحیح لسانی تناظر میں پیش نہیں کیا۔ ان کا سارا زور اردو پر ہندی کے تقدم زمانی کو ثابت کرنے میں صرف ہوا ہے۔
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اردو کو ہندی پر تاریخی فوقیت اور زمانی تقدم حاصل رہا ہے۔ اس کے علاوہ اردو ہندی کے لسانی مسائل پر ان کے سوچنے کا انداز تحقیق سے زیادہ متعصبانہ اور فرقہ وارانہ ہے، لہٰذا ان کے نظریات سے یہاں صرف نظر کیا جانا چاہیے۔ اردو کے آغاز اور ارتقاء کا سلسلہ عام طور پر ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد اور ان کی یہاں سکونت پذیری سے جوڑا جاتا ہے، جو بڑی حد تک صحیح ہے۔ مسلمانوں نے جب 1193 میں دہلی کو فتح کیا اور اسے اپنا مستقر بنایا تو یہاں رونما ہونے والی سیاسی، سماجی اور تہذیبی تبدیلیوں کے اثرات یہاں کی بولیوں پر بھی پڑے اور ان میں تیزی سے تبدیلیاں پیدا ہونے لگیں۔ نواں دہلی کی ایک بولی کھڑی بولی جو دہلی کے شمال مشرق میں بولی جاتی تھی، مسلمانوں کی توجہ کا خاص مرکز بنی، جسے انہوں نے عام بول چال کے طور پر نیز رعیت سے رابطہ قائم کرنے کی غرض سے اپنایا۔ رفتہ رفتہ اس میں عربی، فارسی اور ترکی عناصر داخل ہونے لگے۔ اس لسانی امتزاج و اشتراک سے زبان کی ایک نئی شکل معرض وجود میں آئی، جسے مسلمانوں نے ہندی اور ہندوی کا نام دیا۔ اس کا ادبی استعمال بھی سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی کیا ہے۔ یہاں زبان ریختہ کے نام سے بھی موسوم ہوئی اور دہلوی بھی کہلائی۔ یہ کوئی اور زبان نہ تھی بلکہ ہماری زمانہ حال کی اردو کی قدیم شکل تھی۔ ماہرین لسانیات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اردو خالص ہند آرائی زبان ہے اور خاص ہندوستان کی پیداوار ہے، نیز اس کی بنیاد یہیں کی بولیوں بالخصوص کھڑی بولی پر قائم ہے۔ اس کی کچھ لفظیات اور بعض لسانی عناصر کا تعلق عربی و فارسی سے ضرور ہے، جنہیں مسلمان فاتحہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ انہیں بیرونی عناصر اور مقامی بولیوں کے خمیر سے اردو کی تشکیل عمل میں آئی۔ گیان چند کا کہنا ہے، بیرونی مسلمان اپنے ساتھ نہ اردو لائے تھے نہ کھڑی بولی، ہندوؤں نے کھڑی بولی کو نظر انداز کر رکھا تھا۔ مسلمانوں نے اسے پسند کر کے اس میں عربی، فارسی الفاظ بڑھانے شروع کیے اور وہی کھڑی بولی کا اردو ادب کہلایا۔ اس بیان سے یہ صاف ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے کھڑی بولی کو، جو ایک پسماندہ بولی تھی اور جسے ہندو لائق ادنیٰ نہ سمجھتے تھے، اپنا کر اسے ایک بنا سنوار کر ایک مستقل زبان کی حیثیت دی اور ادبی مرتبے تک پہنچایا۔ ان کا یہ عمل اردو، جسے انہوں نے ہندی اور ریختہ کہا، کے آغاز و ارتقاء کا سبب بنا۔ گویا اردو کی داغ بیل یہیں سے پڑتی ہے۔ فتح دہلی کے وقت کھڑی بولی بول چال کی سطح پر ہندوؤں میں رائج تو تھی، لیکن پچھڑی ہونے کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے تھے۔ لیکن جب یہی کھڑی بولی فارسی رسم خط کے ساتھ اردو کے قالب میں ڈھل کر نکھرنے لگی تو ہندو بھی اس کی ترقی میں حصہ لینے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ متعدد عالموں اور دانشوروں نے اردو کی پیدائش کو مسلمانوں اور ہندوؤں کے میل جول کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ کھڑی بولی کے اسی روپ کو شمالی ہندوستان بالخصوص دہلی میں وارد ہونے والے مسلمانوں نے اپنایا، اسے فارسی رسم خط کا جامہ پہنایا اور ہندی اور ہندوی کہہ کر پکارا۔ بالآخر اس کا نام زبان اردو معلیٰ پڑا، پھر اسے صرف اردو کے نام سے موسوم کیا جانے لگا۔ یہی اردو آج بر صغیر پاک و ہند میں معیاری اور ترقی یافتہ زبان کی حیثیت سے
پہلے ہم بات کرتے ہیں حافظ محمود شیرانی کے نظریے کی، جن کا کہنا ہے کہ اردو کی پیدائش پنجاب میں ہوئی۔ حافظ محمود شیرانی کی تصنیف ہے پنجاب میں اردو۔ حافظ محمود شیرانی اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں، ہم اردو کے آغاز کو شاہجہاں یا اکبر کے دربار اور لشکر گاہوں کے ساتھ وابستہ کرنے کے عادی ہیں، لیکن یہ زبان اس زمانے میں بہت قدیم ہے، بلکہ میرے خیال میں اس کا وجود انہی ایام میں سے ماننا ہوگا جب سے مسلمان ہندوستان میں آباد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جس زبان سے اردو ارتقا پاتی ہے وہ نہ برج ہے، نہ ہریانی اور نہ قنوجی، بلکہ وہ زبان ہے صرف جو دہلی اور میرٹھ کے علاقوں میں بولی جاتی تھی۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ دہلی میں مسلمانوں کی آمد کے وقت کون سی زبان بولی جاتی تھی؟ یا وہ راجستھانی ہوگی یا برج۔ اس میں شک نہیں کہ آج دہلی، میرٹھ، مظفر نگر، سہارنپور یا دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ دو آبا میں اردو بولی جاتی ہے، لیکن اب سے 3 صدی پیشتر اس علاقے کی یہ زبان نہ تھی، بلکہ یہاں برج کا طوطی بول رہا تھا۔ اردو نے ان علاقوں سے رفتہ رفتہ برج کو خارج کر دیا۔ اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی میں جاتی ہے، اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں۔ دہلی میں یہ زبان برج اور دوسری زبانوں کے دن رات کے باہمی تعلقات کی بنا پر وقتاً فوقتاً ترمیم قبول کرتی ہے اور رفتہ رفتہ اردو کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان کا مزید لکھنا ہے، تغلق بھی پنجابی لشکر کے ساتھ دہلی میں داخل ہوا۔ اس لشکر نے وہاں آباد ہو کر دہلوی زبان پر بےحد اثر ڈالا ہوگا۔ دہلی کے کوچہ و بازار میں ہر طرف پنجابی بولنے والے نظر آتے ہوں گے۔ جس طرح نارمن فوج کی فتح نے انگریزی زبان پر اثر ڈالا اور اس کی رفتار کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، اسی طرح دہلی کی زبان پر پنجابی اثر انداز ہوئے۔ وہ مزید لکھتے ہیں، خضر خان نے 60,000 پنجابی سواروں کے ساتھ دہلی پر قبضہ کیا۔ اس طرح دہلی کی زبان میں اپنی اصل کا تازہ خون دوڑا، اور بہلول لودھی بھی پنجاب سے جا کر دہلی کا بادشاہ بنا۔ اس کے لشکر میں زیادہ اغوان تھے، لیکن یہ اغوان زیادہ تر پنجاب میں آباد تھے۔ ان تاریخی واقعات سے شیرانی صاحب یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ پنجاب کا اثر دہلی پر ہر عہد میں نمایاں رہا ہے۔ سیاسی حالات زبان پر اثر انداز ہوتے ہیں، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اردو اور پنجابی میں بہت مشابہت ہے۔ شیرانی لکھتے ہیں، تغلقوں کے عہد میں دہلی میں جس قسم کی زبان بولی جاتی تھی، اس کے نمونے قدیم دکنی ادب میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ حافظ محمود شیرانی کا نظریہ قابل توجہ ہے۔ ان کی تصنیف پنجاب میں اردو 1928 میں شائع ہوئی۔ آزاد کے بعد شیرانی کا نظریہ ایک دوسرے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر محی الدین قادری جیسے ماہر لسانیات اور کیفی جیسے اہل قلم اس نظریے کی حمایت کرتے ہیں۔ اردو کے سندھ میں پیدا ہونے کے حوالے سے سید سلیمان ندوی اپنی کتاب نقوش سلیمانی میں لکھتے ہیں کہ سندھ اور گجرات کا علاقہ اسلامی عہد سے پہلے بھی ہمیشہ ایرانیوں اور عربوں کے جہازوں کی گزرگاہ رہا، چنانچہ ان کی زبانوں کے اثرات بھی خاموشی کے ساتھ پھیلتے رہتے تھے۔ خصوصاً سندھ وہ صوبہ تھا جو اکثر ایران کی سلطنت کا جز بنتا اور خلیج فارس کے تمدن سے متاثر ہوتا رہا۔ فتح سندھ کے بعد ہندوؤں اور مسلمانوں کا میل جول بھی سب سے پہلے ملتان سے لے کر ٹھٹہ تک سندھ میں ہوا، اس لیے اردو وہیں پیدا ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں، مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچتے ہیں، اس لیے قرین قیاس یہ ہے کہ جس کو
ہم آج اردو کہتے ہیں، اس کا حوالہ اس وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ دکن میں اردو کی پیدائش کا نظریہ نصیر الدین ہاشمی نے پیش کیا۔ وہ لکھتے ہیں سندھ میں اردو کی ابتدا کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سندھ کے فاتحین عرب تھے، جبکہ اردو میں فارسی کا حصہ زیادہ ہے، اس لیے اردو کی ابتدا سندھ سے نہیں ہوئی ہوگی۔ مزید لکھتے ہیں، اب یہ امر خاص طور پر غور طلب ہے کہ جب مسلمانوں نے مدتوں دکن میں بود و باش کی اور حکومت قائم کی، تجارت کی، مذہب کی اشاعت کی، تعلیم دی، ان کا اٹھنا بیٹھنا یہاں کے ملکی اور دیسی باشندوں کے ساتھ تھا، ہر وقت کام کاج خرید و فروخت میں ان سے سابقہ رہتا، تو ظاہر ہے کہ خاص زبان کا پیدا ہونا ضروری تھا جو دونوں غیر قوموں کے لیے تبادلہ خیالات کا ذریعہ ہوتی۔ اس لحاظ سے جو دعویٰ اردو کے دکن سے پیدا ہونے کا کیا جاتا ہے وہ بڑی حد تک صحیح ہو سکتا ہے، مگر جو امور سندھ سے اردو کی ابتدا ہونے کے معنی ہیں وہی امور یہاں بھی معنی نظر آتے ہیں، اس لیے سر دست ہم دکن کو بھی اردو کا مولد نہیں قرار دے سکتے۔ ڈاکٹر آمنہ خاتون نے 1970 میں دکنی کی ابتدا کے نام سے ایک کتابچہ شائع کیا۔ انہوں نے دکنی کو اردو سے الگ زبان قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک مسلمانوں کی دہلی آمد سے 550 سال پہلے مرہٹی میں عربی فارسی الفاظ کی آمیزش سے دکنی کا آغاز ہوا۔ لہٰذا اردو کی پیدائش کے حوالے سے یہ 3 نظریات ہیں جس کو نہایت اہمیت دی جاتی ہے اور جو نہایت اہم ہے۔ پہلا، اردو کی پیدائش سندھ میں، دوسرا اردو کی پیدائش پنجاب میں، اور تیسرا اردو کی پیدائش دکن میں۔ اس پہ ہم نے مختصراً تینوں نظریوں پہ مختصراً بات کی ہے، اور آئندہ اگلے لیکچر میں جو مزید نظریات آئیں گے اس میں بھی ہم ان کا حوالہ دیتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ۔